العالمين ثم الصلاة على المختار في القدم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم. معزز بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں نشین خواتین اسلام، مجھے اپنے گھر میں بیٹھ کر سننے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں جیسے آپ نے درود و سلام پڑھا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم اہل سنت والجماعت بیٹھ کے بھی درود پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو کر بھی درود پڑھتے ہیں۔ آپ سب کھڑے ہو جائیں اور پہلی سب کو چھوڑو، پہلی سب کو چھوڑ کے دوسری سب پہ چلو کر سب سارے لوگ اور تھوڑا پیچھے ہو جی، اس طریقے سے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم محفل سجائے تو مجھے کچھ سنانے بھی اچھا لگے، آپ کو سننے بھی اچھا لگے۔ ہمارے ساتھی نے ابھی ایک بات کہی کہ ایک آدمی بھی ہوگا تو ہم سنائیں گے، انشاءاللہ ضرور سنائیں گے۔ حضور کی حدیث ہے، میرے آقا نے حضرت علی سے فرمایا ہے، علی اگر تیری ذات سے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو یہ تیرے لیے دنیا اور ما فیہا کی بادشاہت سے بہتر ہے۔ لیکن کچھ اصول بھی ہوتے ہیں۔ اصول یہ ہوتے ہیں کہ اگر میں یوں ہی حیدرآباد آ جاؤں بغیر کسی کی انفارمیشن کے کسی بھی مسجد میں چلے جاؤں تو انشاءاللہ اس تعداد سے زیادہ ملے گی، چاہے مغرب بعد، ظہر بعد، عشاء بعد۔ ساتھیوں کی جو ذمہ داری ہے، مبلغین کی جو ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر سنی دعوت اسلامی کا کوئی ذمہ دار آ رہا ہے اور میری کوئی حقیقت نہیں ہے تحریک کی ماحول کی بات کرنا، مغرب سے لے کر عشاء تک کم از کم پورے اس علاقے میں بلکہ عصر سے ایک گشت ہو، گھر گھر ڈور ٹو ڈور نوک ہو، ان سے کہا جائے آج ایک اجتماع ہے، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے، علم کی محفل ہے، ہم کو سیکھنا ہے۔ اور انشاءاللہ اگر ایک نہیں بلکہ دو ساتھی بھی اتنا کام کر دیتے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ خیر، اللہ نے جس کو چاہا وہ آیا، جتنے لوگوں کا مقدر ہے وہ سنیں گے، سیکھیں گے، اور ہمارا تو کام کیا ہے؟ ایک شعر ہے میرا اپنا خود کا کہ ہمارا کام ہے سید فقط ثنا ان کی، ہمارا کام ہے سید فقط ثنا ان کی، قبول کرنا ترانہ حضور جانتے ہیں۔ تو یہ حضور ہی کا کام ہے، وہ جس کو جو ہے وہ نصیب کریں گے وہ آئیں گے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اس وقت جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں نا، اگر ان کے اوپر پابندی نہیں ہوتی نا مسجد میں آنے کی، یہ بچوں کو بھی جگہ نہیں ملتی اور آپ لوگوں کو بھی جگہ نہیں ملتی، بلکہ صدر صاحب کو بھی باہر جانا پڑتا ہے۔ عورتوں کے اندر اتنا جذبہ ہے، ہر جگہ میں نے دیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں عورتوں کے بارے میں کیا کیا، لیکن پھر بھی الحمدللہ حضور کی محبت، اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت ان کے دل میں اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ اور میں انشاءاللہ میری بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ تو مسجد میں نہیں آ سکتی لیکن آپ مسجد میں بھیج سکتی ہیں، تو کم از کم آپ یہ ذمہ داری پوری کریں۔ میں بہت لمبے سفر سے آیا ہوں، کم و بیش 1400 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا سفر طے کر کے آیا ہوں، اور صرف 14 لوگ میرے سامنے ہو گئے تو یہ بھی جو ہے وہ غیر اخلاقی بات ہے۔ لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں میری ماں بہنوں سے کہ اپنے گھروں سے مرد حضرات کو، بچوں کو مسجد میں بھیجیں، اور زیادہ لمبی محفل یہ سجے گی نہیں، چلے گی نہیں، صرف 1-1.5 گھنٹے آپ کو برداشت کرنا ہے مجھے۔ بابا سے بڑے درود شریف میں جیسے پڑھا پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وعلی آلک وصحابک وصحابک یا نور اللہ۔
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलु। अब आप लोग बैठ गए, पहले सब छोड़ कर बैठ। माशाअल्लाह। अब जो दुरूद मैंने पढ़ाया इसकी फजीलत पहले सुन ले कि मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे अपनी किताब मौजम कबीर में नकल किया है कि जो एक बार इस दुरूद को पढ़ ले, जो अभी हम सब ने मिलकर पढ़ा, तो हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला 70 फरिश्तों को हुक्म देता है। कितने फरिश्तों को? 70। क्या हुक्म देता है कि जिस बंदे ने इस दुरूद को एक बार पढ़ा है तो ए 70 फरिश्तों, ए 70 मलाइका, ए 70 एंजल्स, तुम जाओ और उस बंदे को 1000 दिन तक उसके नामे आमाल में नेकी लिखते रहेंगे। सुभान अल्लाह। यानी आज हमने इसे पढ़ा है 3 साल, 365 दिन का एक साल होता है, और 3 साल तक तकरीबन कितने फरिश्ते? 70 फरिश्ते। माशाअल्लाह। लिखते रहेंगे नेकी, और ये सब इंशाअल्लाह हमारे लिए बेनिफिट है। तो वो कितना खुश नसीब है जो आज की इस महफिल में आया है। और यकीनन अभी भी जिनके अंदर गैरत ईमानी का जर्रा मौजूद होगा तो वो अपने घर को छोड़ के अल्लाह के घर में आ जाए, और अपना घर वो आज नहीं छोड़ेंगे तो किसी दिन तो छोड़ना ही है। नहीं निकलेंगे तो निकाले जाओगे। एक आदमी नहीं निकालेगा, 4 मिलके निकालेंगे, और फिर शहर खामोशा में पटक के आ जाएंगे, और ऐसा पटकेंगे, इतनी मिट्टी डालेंगे कि ताकतवर भी होगा तब भी वो उठाकर उस मिट्टी को निकाल कर आ नहीं पाएगा। तो उस दिन के आने से पहले आ जाओ अल्लाह के घर में। अब खुदा के घर में भी सजदा करने आ जाओ, अब खुदा के घर में भी जिक्र करने आ जाओ, अब खुदा के घर में भी, अब खुदा के घर में भी जिक्र करने आ जाओ। वक्त अब क़यामत का, वक्त अब क़यामत का, लोगों आने वाला है। वक्त अब क़यामत का, लोगों आने वाला है। आज उनकी आमद से, आज उनकी आमद से हर तरफ उजाले हैं। आज उनकी आमद से, आज उनकी आमद का हर तरफ उजाला है। आखिरी पैगंबर है, आखिरी पैगंबर है, और भोला भाला है। आखिरी पैगंबर है और भोला भाला है। मेरी दोनों आंखों में, मेरी दोनों आंखों में नूर का उजाला है। मेरी दोनों आंखों में नूर का उजाला है। मेरी दोनों आंखों में नूर का उजाला है। साथ है खुदा वाली, साथ है खुदा वाली, दिल रसूल वाला। साथ है खुदा वाली, दिल रसूल वाला है। मेरी दोनों आंखों में, मेरी दोनों आंखों में नूर का उजाला है। बोले मेरी दोनों आंखों में नूर का उजाला है। मेरी दोनों आंखों में नूर का उजाला है। साथ है खुदा वाली, साथ है खुदा वाली, ये जिस्म है खुदा वाला, दिल रसूल वाला है। जिस्म है खुदा वाला, दिल रसूल वाला है। मेरा दिल रसूल वाला है। मेरा दिल रसूल वाला है। बोलो मेरा दिल रसूल वाला है। मेरा दिल रसूल वाला है। हाँ मेरा दिल रसूल वाला है। मेरा दिल रसूल वाला है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से
معمول رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، میرا دل رسول والا ہے، میرا دل رسول والا، ہاں میرا دل رسول والا ہے، میرا دل رسول، آج ان کی آمد سے ہر طرف اجالا ہے، آج ان کی آمد سے ہر طرف اجالا ہے، آخری پیغمبر ہے، آخری پیغمبر ہے اور بھولا بھالا ہے، آخری پیغمبر ہے اور بھولا بھالا ہے، ناز کر حلیمہ تو، ناز کر حلیمہ تو، آج اپنی قسمت پر، ناز کر حلیمہ تو، آج اپنی قسمت پر، تو نے دونوں عالم کے، دونوں عالم کے، تو نے دونوں عالم کے تاج پر چھپالا ہے، تو نے دونوں عالم کے تاج پر چھپالا ہے، میرا دل رسول والا 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 ہے، فاتحہ کی رحمت سے جو بھی دور رہتے ہیں، فاتحہ کی رحمت سے جو بھی دور رہتے ہیں، ہاں فاتحہ کی رحمت سے جو بھی دور رہتے ہیں، چہرے پہ نہیں رونق، چہرے پہ نہیں رونق، دل بھی ان کا کالا ہے، چہرے پہ نہیں رونق، دل بھی ان کا کالا ہے، میرا دل میرا دل رسول والا ہے، 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 اب خدا کے گھر میں بھی سجدہ کرنے آ جاؤ، اب خدا کے گھر میں بھی سجدہ کرنے آ جاؤ، وقت اب قیامت کا، وقت اب قیامت کا، وقت اب قیامت کا، سر پہ آنے والا ہے، وقت اب قیامت کا، سر پہ آنے والا ہے، میرا دل رسول 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 والا ہے، آپ نے کبھی جھٹکے دیکھے زلزلے کے؟ یہاں پر شاید کم آتے ہیں اللہ والوں کا سایہ، لیکن جہاں پر زلزلے آتے ہیں میں نے محسوس بھی کیے ہیں، جھٹکے دیکھے بھی ہیں، وہاں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اور پھر وہ جو زندگی میں کبھی اذان نہیں دیے تھے وہ بھی اذان دینا شروع کر دیتے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اس کا انتظار ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں کہ زلزلے آئیں گے تبھی مسجد میں ہم آئیں گے؟ اس سے پہلے آ جاؤ، ہمارا یہی سب سے بڑا پرابلم ہے، اور یہ چیز بالکل میری آنکھوں دیکھی ہے، ابھی آپ جانتے ہیں کہ کچھ بھوج میں کچھ سالوں پہلے بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، اس زلزلے کے جسٹ بعد نائب امیر سنی دعوت اسلامی بلبل باغ مدینہ کے ہمراہ میں وہاں گیا تھا، تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں والوں نے بتایا کہ بس جو اللہ کا گھر تھا وہ سلامت تھا، اور آس پاس جتنے بھی گھر تھے سب ٹوٹ گئے، اللہ کا گھر سلامت تھا، ان لوگوں نے کہا کہ جو اس وقت اللہ کے گھر میں آ گیا وہ بچ گیا، باقی جس نے اپنے گھر میں پناہ لینے کی کوشش کی وہ غرق ہو گیا، ختم ہو گیا، زلزلے کی لپٹ میں آ گیا، مر گیا۔ تو یہ میں باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ
زلزلہ جب آئے گا تب آئے گا، اللہ محفوظ رکھے اپنے حبیب کے صدقے میں، بزرگوں کے صدقے میں، ولیوں کے صدقے میں۔ لیکن موت تو برحق ہے، موت تو ایسی حقیقت ہے کہ وہ لوگ جو خدا کا انکار کرتے ہیں وہ بھی موت کا انکار آج تک نہیں کر سکے، آج تک وہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکے۔ لیکن پھر انسان اتنا دنیا میں کیوں پھنس گیا ہے؟ اس کے پاس وقت ہے آفس جانے کا، اس کے پاس وقت ہے ہوٹل جانے کا، اس کے پاس وقت ہے سنیما گھر جانے کا، اس کے پاس وقت ہے میخانے جانے کا، ہر چیز کے لیے وقت ہے، بزنس جانے کا وقت ہے اس کے پاس، بیوی بچوں کے لیے وقت ہے، لیکن وقت نہیں ہے تو صرف اللہ کے گھر میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اس کے گھر کو ہمیں آباد کرنے والا بنائے، اس لیے کہ مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ بھی آپ سیکھتے چلیں۔ ہمارے عبدالواسع بھائی نے کافی باتیں آپ کو بتائی، عشاء کے بعد سے ہی مسلسل بتا رہے ہیں اللہ کے ذکر کی فضیلت، اللہ کی یاد کی فضیلت، ایسی مجلسوں کی فضیلت۔ لیکن کیا کریں، دل سخت ہو گئے ہیں، دل پر ایک کالی اور گناہوں کی وجہ سے پرت اور کھول چڑھ گیا ہے گناہوں کا، جس کی وجہ سے دل پر اثر نہیں ہوتا۔ آج ایک پرابلم سب کا ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم جیسے ترقی کی راہ پر ہمیں جانا چاہیے تو ہم نہیں جا رہے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں، ہم پریشان ہو رہے ہیں، کہتے ہیں ہر کوئی۔ اور کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا کہ جس گھر کا رہنے والا یہ کہے کہ میں خوشحال ہوں، بلکہ بڑے سے بڑا آدمی بھی یہی کہتا ہے کہ آج اگر کوئی ریلائنس کمپنی کا مالک ہے تب بھی کیجریوال سے پریشان ہے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ ہر کوئی پریشانی میں ہے، ہر کوئی پریشانی میں، لیکن ہم نے کبھی اس پریشانی کا حل ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ میں آج آپ کو اس کا ایک ریزن بتاتا ہوں، ایسے تو بہت سارے ریزنز ہیں۔ سب سے بڑا ریزن اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو تمہیں سامنے نظر آتا ہے نا، جو گناہ، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے جس کی وجہ سے تم تکلیف ہوئی۔ مومن کو پتھر بھی نہیں لگتا، ٹھوکر بھی نہیں لگتا، مگر اس کے گناہوں کا بدلہ۔ اگر ہمیں ایک ٹھوکر بھی لگتی ہے نا تو وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے لگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریزن میں بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لوگ جو مسجد کو آباد کرتے ہیں، آپ سبحان اللہ مت بولنا، کوئی میرے اوپر فرق نہیں پڑتا، آپ خاموشی کے ساتھ سننا، خاموشی کے ساتھ، لیکن سننا، ایسا نہیں ہو کہ سبحان اللہ بولنے کے چکر میں میرے جملے سلیپ ہو جائیں، کیونکہ ہم جذباتی زیادہ ہیں، جذباتی بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، کس کو آباد کرتے ہیں؟ اللہ کے گھر کو، ذرا بلند آواز سے، اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، یعنی مسجد کو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں مسجد دعا کرتی ہے کہ اے اللہ، تیرے فلاں بندے نے تیرے گھر کو آباد کیا، اب تو اس کے گھر کو بھی آباد کر۔ یہ دعا ملتی ہے اور پھر اس کا گھر آباد ہو جاتا ہے۔ اچھا، جو لوگ مسجد میں نہیں آتے، مسجد سے لگ کر کے گھر ہے، فجر میں نہیں دکھتے، ظہر میں نہیں دکھتے، عصر میں نہیں، مغرب میں نہیں، عشاء میں نہیں، آج سنی دعوت اسلامی کا اجتماع ہے، بمبئی سے مبلغین آئے ہیں، تب بھی آنے کو تیار نہیں۔ اب وہ لوگ جو مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پھر مسجدیں بد دعا کرتی ہیں، مولا اس بندے نے تیرے گھر کا حق ادا نہیں کیا، اس نے تیرے گھر کو ویران کیا، مولا تو اس کے گھر کو بھی ویران کر۔ تو آج ہمارے گھروں کی ویرانی اور نحوست کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے مسجدوں کی حاضری چھوڑ دی، اور مسجدوں میں دل اسی کا لگے گا نا کہ جس کے دل میں محبت رسول ہو،
جس کے دل اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم اس کے ایمان کی گواہی دو، تم اس کے ایمان کی گواہی دو کہ جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہے۔ میرے آقا نے اس کے ایمان کی گواہی، اور جانتے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 عمل ایسے، 3 عمل کہ جب بندہ وہ عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت جل شانہ اس کے گناہوں کے دھبوں کو دھل دیتا ہے۔ آج جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں ہوں، آپ میں، سب ہیں، یہ بچے بھی ہیں نا، ان کے بھی کپڑے پہ آپ کو ایک دھبا نہیں دکھے گا، اور اگر دھبا لگ جائے تو وہ کپڑا فوراً اتار دیتے ہیں۔ اتنی ہم کو اپنے کپڑوں کی فکر ہے، اگر ہم نہیں اتاریں گے تو کوئی ٹوک دے گا، ارے کیا گندی ٹوپی پہن کے آ گیا، کیا گندا کرتا پہن کے آ گیا ہے نا۔ ہم ان دھبوں کو برداشت نہیں کرتے اور فوراً ہم ان دھبوں کو دور کر کے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن یہ تو ہمارا آؤٹ لک ہے۔ ایسے چہرے پہ بھی دھبے لگ جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں کون کون سی کریم، آیورویدک اور کیا کیا ہم کرتے، کاسمیٹک، عورتوں کی کریم بھی لگا دیتے ہیں کہ نہیں کیسے بھی چہرہ صاف ہو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو دل ہے نا، دل، اس دل کے دھبے اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے 3 اعمال سے، اور اس دل کو ہی اللہ دیکھتا ہے، قسم خدا کی۔ اگر میری آپ پوچھو نا، میری بات، امامہ نہیں دیکھتا، داڑھی نہیں دیکھتا، کرتا پاجامہ نہیں دیکھتا، وہ دل دیکھتا ہے۔ امامہ پہننے کے بعد اگر دل میں گھمنڈ ہے، وہ امامہ اس کے لیے جہنم کی علامت ہے۔ داڑھی رکھنے کے بعد اگر دل میں گھمنڈ ہے کہ میں بہتر ہوں، یہ بنا داڑھی والا کمتر ہے، تو یہ احساس کمتری اس کے لیے سمجھنا اور اپنے اندر احساس برتری پیدا کرنا، یہ جہنم کی نشانی۔ اور حضور کی حدیث ہے کہ کسی کی بربادی کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے سے کسی کو حقیر جانے۔ یقیناً آپ حضور کی سنت پہ عمل کریں، میں اس سے منع نہیں کرتا، لیکن اس سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے کبھی دل میں یہ بات نہ آنے پائے کہ یہ جو بغیر داڑھی والے ہیں، یا جو بغیر عمامے والے ہیں، یا جنہوں نے سنت رسول نہیں اپنایا ہے، تو یہ تو ذلیل ہے۔ ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ اس کا دل تم سے اچھا ہو، وہ تم سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں روتا ہو، تم ظاہر میں کر رہے ہو سکتا ہے کہ تنہائی میں وہ اللہ کو منا لیتا ہو۔ اسی لیے کسی صوفی نے کہا تھا کہ انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، نیکی کرتا ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، نماز پڑھنے والا اللہ سے دور، سنت پہ عمل کرنے والا اللہ سے دور، اور ایک گناہ کرنے والا اللہ سے قریب۔ تو اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اگر نیکی کرنے کے بعد دل میں تکبر آ جائے تو وہ نیکی اسے اللہ سے دور کر دیتی ہے، وہ نمازوں کا پڑھنا اسے اللہ سے دور کر دیتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت اسے اللہ سے دور کر دیتی ہے، وہ روزوں کا رکھنا اسے اللہ سے دور کر دیتا ہے، وہ ذکر کی محفلیں سجانا اسے اللہ سے دور کر دیتا ہے، وہ سنت رسول کی پابندی اسے اللہ سے دور کر دیتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے دل میں تکبر آ جائے، وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگے I am something۔ لیکن ایک گنہگار ہے، گناہ ہو گیا اس سے، لیکن دل سے میں نے غلط کیا، اسے احساس ہو گیا یہ گناہ اسے اللہ سے قریب کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نیکی کر کے گھمنڈ کر رہا ہے، اور وہ گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں ڈر رہا ہے، تو وہ گناہ اسے اللہ سے قریب کر دے گا، اور یہ نیکی اسے اللہ سے دور کر دے گا۔ یہ چند باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، سیدھا سیدھا اللہ کرے کہ آپ کے دل میں اتر جائے۔ اور مومن کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس کے دل کو دیکھو کہ مسجد میں لگا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دے۔ آج دیکھیں، میں کہتا ہوں کسی کے پاس مت جاؤ پوچھنے کے لیے،
کہ ہم مومن ہیں یا نہیں. یہ مائک کی آواز جیسے پہلے تھی ویسی رہ جائے, پہلے جو تھی ویسی رہ جائے. آپ کسی کے پاس مت جاؤ یہ پوچھنے کے لیے کہ بھائی میں مومن ہوں یا نہیں. کسی پیر کے پاس مت جاؤ, کسی امام کے پاس مت جاؤ, کسی مبلغ کے پاس مت جاؤ, کسی صدر یا ٹرسٹی کے پاس مت جاؤ. آپ اپنے دل سے پوچھو. کیا پوچھو گے؟ آپ اپنے دل میں دیکھو کہ جب آپ مسجد میں بیٹھتے ہو, کہاں بیٹھتے ہو؟ مسجد میں. اس وقت آپ کو کہیں چبھن تو نہیں ہوتی اٹھ کے بھاگوں میں, 11 بج گیا اٹھ کے بھاگوں گی. ایک ہوتا ہے نا اندر سے فیلنگ. یا پھر آپ مسجد میں بیٹھے ہو تو دل اطمینان کے ساتھ, کوئی ٹینشن نہیں, کہیں بھاگنے کا چکر ہی نہیں. یہ دو چیزیں ہیں. اگر پہلی چیز آپ کے اندر ہے کہ مسجد میں بیٹھنے کے بعد آپ کو ایسا ہو رہا ہے کہ کب امام سلام پھیرے تو میں دعا میں بھی نہیں رکوں اور بھاگ جاؤں, جیسا کہ جمعہ میں لوگ کرتے ہیں. کوئی قیدی بھی اتنا جلدی نہیں بھاگتا ہوگا جیل سے چھوٹنے کے بعد جتنا یہ لوگ بھاگتے ہیں 2 رکعت پڑھنے کے بعد, دعا میں بھی نہیں رکتے. تو اگر ایسی کیفیت ہے کہ دل مسجد میں نہیں لگ رہا اور مسجد میں آئے تو مسجد چبھ رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے کانٹے لگے ہیں نیچے سے کہ کب بھاگوں کب بھاگوں کب بھاگوں, تو یہ منافقت کی علامت ہے. گویا یہ دلوں میں نفاق ہے ہمارے. اور اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہو, کوئی بلانے آ رہا ہے, چلو واٹس ایپ پہ میسج آ رہا ہے, آ جاؤ, کسی کا کال آ رہا ہے, آ جاؤ, دوست بلا رہے یار چل چائے پی کے آتے وکٹوریا ہوٹل سے, لیکن آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں, جو سکون یہاں مل رہا ہے وہ وہاں تھوڑی. یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے. سبحان اللہ. جی یہ ایمان کی علامت ہے. کسی اور کے پاس کیوں جاتے ہو سرٹیفکیٹ لینے کے لیے؟ بھائی اپنے دل سے پوچھو. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ دل بھی مفتی ہے. دل تم کو بتا دے گا کہ تیرا ایمان ہے بھی یا نہیں ہے, اور ہے تو کس درجے میں ہے. آج وہ لوگ کہ جو مسجد کے بازو رہتے ہیں, مسجد کے بغل میں رہتے ہیں, اور انہیں حیا اور غیرت تک نہیں ہے, مسجد کے بازو رہ کر کے مسجد کے بغل میں رہ کر ٹی وی کی آواز اتنی کرتے ہیں کہ مصلیوں تک کی آواز آتی ہے. وہ سوچے کہ وہ ایمان کے کس درجے میں. حضور فرماتے 3 اعمال ایسے ہیں جو انسان کے بندے کے گناہوں کو دھل دیتے ہیں. آج جو ٹاپک مجھے فیضان اولیاء کے حوالے سے دیا گیا, میں اس پر نہیں بولوں گا اور نہ بول پاؤں گا, کیونکہ اگر میں اس ٹاپک کو چھیڑ دوں گا تو 1-1.5 گھنٹہ مجھے جو ہے وہ نبھانے میں لگ جائے گا. اس لیے آج کے ٹاپک کو میں کل پہ رکھتا ہوں. اور آج آپ کی بھی آزمائش ہے کہ ہم تو 1400 کلومیٹر سے یہاں پہنچ گئے, اب آپ چند قدم چل کے کل جھرے پہ پہنچتے ہیں یا نہیں, وہ اب مجھے دیکھنا ہے, سب کو میں دیکھ رہا ہوں, ہے نا. اور ابھی آج کل تو ماشاءاللہ ایسی چیزیں آ گئی ہے کہ اب سب قید ہو جاتے ہیں, اب کوئی بچ نہیں پاتا, سب پتا چل جاتا ہے کون پریزنٹ تھا کون ایبسینٹ تھا, بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے حضور فرماتے 3 چیزیں ایسی ہیں جو گناہوں کے دھبے کو اچھی طرح دھل دیتے ہیں. یہ بہت قیمتی چیز ہے بھائی, یہ ہر کوئی نہیں بتاتا. نمبر 1, میرے آقا فرماتے ہیں کہ تکلیف میں اچھی طرح وضو کرنا گناہوں کو دھل دیتا ہے. گناہوں کے داغ کو دھل دیتا ہے. اب یہ جو موسم ہے, عشاء میں تو پرابلم نہیں, لیکن فجر میں جب آپ وضو کر جاؤ گے تو تھوڑا سا آپ کو کولڈ لگے گا, ٹھنڈک محسوس ہوگی. اس وقت آپ ڈرو گے کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر میں پانی میں ہاتھ ڈالوں تو 100-200 روپے کی پرچی ڈاکٹر کے پاس سے بنانی پڑ جائے, ہے نا. اس وقت آپ کو خیال آئے گا. لیکن حضور کی حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بندہ تکلیف میں اچھی طریقے سے وضو کرے تو یہ وضو اس کے گناہوں کو دھل دیتا ہے. اور شاید آپ کو معلوم ہوگا برطانیہ میں
ایک مسلمان دوست تھا اور ایک عیسائی دوست تھا، یہ دونوں ساتھ میں پڑھتے تھے، اور وہ جو مسلمان دوست تھا اس کے ساتھ جو عیسائی تھا وہ کچھ دنوں بعد مسلمان ہو گیا۔ اس عیسائی سے پوچھا گیا کہ کیا چیز تجھے اسلام کی طرف لائی؟ میری بھی عادت ہے کہ جب بھی کوئی میرے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ضرور ہوں کہ بھائی کیوں تو مسلمان بنا ہے، اور پھر اسے بتاتا ضرور ہوں کہ دیکھ، ایک تو یہ ہے کہ مسلمان نہیں بننا، اور ایک ہے مسلمان بننے کے بعد پھر پھرنا، یہ دونوں کیا چیز ہے وہ میں دونوں بتاتا ہوں اس کو، کیونکہ یہ ضروری ہے، ورنہ تو آج یہاں سے اس دروازے سے مسلمان اس دروازے سے نکل کے کافر ہو جاتے، اللہ کی پناہ۔ تو اس عیسائی سے اس نے پوچھا کہ بھائی تم مسلمان کیسے بنا؟ کسی نے پوچھا، انٹرویو لیا تو جانتے ہو اس نے کیا بتایا؟ اس نے بتایا کہ میں جس دوست کے ساتھ رہتا تھا، ایک مرتبہ صبح کے وقت میں نے یہ دیکھا کہ بالکل آپ جانتے برطانیہ میں 12 مہینے جو ہے وہ سردی ہی ہوتی ہے، کولڈ ہوتا ہے، سیزن موسم سرد ہوتا ہے، اور وہ صبح اٹھ کر کے کچھ کر رہا تھا، تو پوچھا کہ بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا اور وہ اس کو پگھلا رہا تھا، برف کو۔ کس کو پگھلا رہا تھا؟ پاگل ہوئے، صبح صبح سب لوگ تو بلینکٹ کے اندر ہے اور تو جو ہے وہ یہ کر رہا ہے۔ کہا نہیں، میں پانی بنا رہا ہوں۔ پانی کیوں تیار کر رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ وضو کروں گا اور فجر کی نماز پڑھوں گا۔ کہا اتنا تیرے اندر جذبہ ہے؟ کہا میرے پیغمبر نے کہا کہ جو تکلیف میں اچھی طرح وضو کرے تو اللہ اس کے گناہوں کے دھبوں کو دھل دیتا ہے، کہ بس اس کے اس ایک عمل نے مجھے متاثر کیا اور آج میں مسلمان بنا۔ تو یہ چیز ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد کی طرف چلنا یہ گناہوں کے دھبوں کو اچھی طرح دھل دیتا ہے، اور اس کی روایت بھی مولا علی نے کی ہے۔ مسجد کی طرف چلنا، بائک پر جانا، سواری پر جانا، یہ اپنی جگہ، لیکن مسجد کی طرف چل کر جانا اس کی فضیلت اور ہے، سبحان اللہ۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں نمبر 2، جو بندہ مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کے دھبے کو دھل دیتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا گناہوں کے دھبوں کو دھل دیتا ہے۔ ابھی ماشاءاللہ میرا حسن ظن ہے کہ سب عشاء کی نماز پڑھ کر بیٹھے ہوں، لیکن اب آپ بس دل میں یہ خیال اپنے رکھیے کہ مجھے فجر پڑھنا ہے، پکا ارادہ کر کے، پھر آپ سوئیے، پھر جاگیے، فجر کی نماز پڑھیے، یا آپ کے گناہوں کے دھبوں کو دھل دے گا۔ پھر فجر پڑھنے کے بعد ایسے ہی آپ ظہر کی انتظار میں رہیے، ظہر کی نماز کی، پھر یہ آپ کے گناہوں کے دھبے کو دھل دے گا۔ ظہر کے بعد عصر، عصر کے بعد مغرب، مغرب کے عشاء، بلکہ ایک حدیث بخاری کی اور ہے، سبحان اللہ، وہ حدیث جب میں نے پڑھی تو اس وقت مجھے صوفیہ کی وہ بات یاد آئی، قائم وضو دائم نماز، نماز کا قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ ہر وقت نماز میں رہنا کسے کہتے ہیں؟ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ پاگلوں جیسی باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں، یہ بزرگان دین کی باتیں، ہم پاگل ہیں تو اسے سمجھ نہیں پاتے، ان کی باتیں تو قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے، بس سمجھنے کی دیری ہے۔ ہم جیسے جاہل لوگ چند کتابیں پڑھ لی، ظاہری علوم پڑھ لیے اور پھر بزرگوں پہ نکتہ چینی کرنا شروع کر دیتے۔ سنیے، حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو ایک نماز پڑھ لے اور دوسرے نماز کے انتظار میں رہے تو گویا وہ نماز ہی میں ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ اب آپ بس اپنا ایک روٹین بنا لیں، آپ بستر پر جا رہے ہیں، سونے جا رہے ہیں، لیکن اس ٹینشن کو لے کر سوئے کہ مجھے
آپ نے موبائل آن کیا، ٹائم دیکھا، ارے ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے، نہیں، پھر موبائل اٹھا، ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، پھر موبائل اٹھا، ابھی 10 منٹ باقی ہے، اب پھر موبائل اٹھا 5 منٹ باقی، اب اٹھ جاؤ، اب زیادہ لیٹ مت کرو، اٹھ کے فجر پڑھ لو۔ اب آپ اگرچہ سوئے رہے ہو لیکن حضور کی حدیث کے مطابق آپ نماز میں تھے پوری رات۔ اور اگر یوں ہی ہم نے روٹین بنا لی، آپ کا بزنس بھی چل رہا ہے، بیوی کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں، بچوں کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں، آپ کا کاروبار بھی چل رہا ہے، جاب بھی چل رہا ہے، لیکن یہ فکر آپ کو قائم نماز بنا رہی ہے۔ اقیم الصلاۃ، یہ ہے مطلب اقیم الصلاۃ۔ یہ جو لوگ ہیں نا جو جمعہ کے ہیں یا 4 وقت کے، یہ اقیم الصلاۃ پہ عمل کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ اقرؤ الصلاۃ اللہ نے کہیں نہیں فرمایا قرآن میں کہ نماز پڑھو، نہیں، جہاں بھی کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پڑھنے والا چھوڑ سکتا ہے، قائم کرنے والا کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ لوگ عمل کر ہی نہیں رہے قرآن کی آیت پر۔ اللہ نے قائم کرنے کی بات کہی ہے، پڑھنے کی بات نہیں کہی۔ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اللہ کرے کہ ہم نماز قائم کرنے والے بن جائیں اور ہمیشہ وضو سے رہنے والے بن جائیں۔ تو یہ 3 اعمال، اس کو آج آپ کو نوٹ کر کے اٹھنا ہے۔ میری بہنیں بھی گھر میں الحمدللہ سن رہی ہوگی، ویب سائٹ پر نیٹ کے ذریعے سے یوٹیوب پر بھی انشاءاللہ یہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ مس کر گئے یا پھر آپ کے ذہن میں آیا یار وہ کیا کہا تھا سید صاحب نے، تو اب الحمدللہ یوٹیوب کا بھی سہارا مل گیا ہے۔ دنیا پتہ نہیں اس کے ذریعے سے کیا کیا گناہ خریدتی ہو، لیکن الحمدللہ حضور کا غلام وہاں سے بھی مصطفیٰ کی غلامی سیکھتا ہے، حضور کی نعتیں سیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں خود حیران ہو گیا، ابھی موریشس گیا تھا میں، اتنے ساتھی مل گئے، میں تو فرسٹ ٹائم یہاں آیا ہوں۔ آپ اگرچہ فرسٹ ٹائم آئے ہو لیکن ہم آپ کو کئی سالوں سے سن رہے ہیں۔ تو یہ ایسا بہت اچھا ذرائع ابلاغ بن چکا ہے کہ جو ان نون ہے وہ بھی الحمدللہ ہمارے لیے نون ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کو مسجد کے حوالے سے، اپنے دل کو اللہ کی یاد میں لگانے کے حوالے سے، بلکہ صوفیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو دم غافل وہ دم کافر۔ یہ صوفیہ کی باتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ لمحہ کہ جس میں ہم نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا، اللہ کو ہم نے یاد نہیں رکھا، فرماتے کہ وہ ہمارے نزدیک وہ دم مسلمان ہے ہی نہیں، وہ لمحہ مسلمان نہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا لمحہ مسلمان ہو جائے۔ اور اسلام کا مطلب یہی ہے بھائی، مسلمان کا مطلب یہی ہے، مومن کا مطلب یہی ہے۔ مومن کہتے ہیں ماننے والے کو، اور مسلم کہتے ہیں تسلیم کرنے والے کو۔ ہم تسلیم کر رہے ہیں یا نہیں وہ ہم اپنے دل سے پوچھو نا۔ سرنڈر کرنے والا، اپنے آپ کو بچھا دینے والا۔ اور دیکھیے مومن کون ہے، میں آپ کو بتاؤں، مسلم کون ہے۔ ہماری خواہش کہ اگر ہم تابع ہیں تو ہم مسلمان ہیں، ہماری خواہش ہمارے تابع ہے تو ہم مسلمان ہیں۔ یعنی اپنی خواہشات کو اللہ اس کے رسول کے حکم کا پابند کرنے والا ہی مسلمان ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت بھی ہے کہ جب تم آپس میں لڑ پڑو کسی بات پر، کوئی کہے یہ صحیح ہے، کوئی کہے وہ صحیح ہے، کبھی کبھی آپ کے دل میں ہوتا ہے۔ اس کی 2 تفسیر ہے۔ ایک تو تفسیر وہ کہ جب آپس میں آپ کے جھگڑے ہو جائے اور پھر آپ اس کو جو ہے وہ حل کرنا چاہو تو پھر اس وقت آپ اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے دل میں کبھی ایسی چیز آ جائے، اور یہ جھگڑا تو دن میں 24 آورس میں کئی بار ہوتا ہے۔ صبح آپ اٹھتے ہو تو صبح اٹھتے ہی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، دل کہتا ہے تھوڑا اور سو لیں، کیا ہے قضا پڑھ لیں گے فجر، ٹھیک ہے چلو مسجد میں نہیں جائیں گے، گھر میں پڑھ لیں گے، جماعت چھوٹ گئی نا طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لیں گے۔
یہ دل کہتا ہے. پھر دل ہی کی آواز آتی ہے نہیں یہ نفس کا جو ہے دھوکہ ہے نفس کا. کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ پھر یہ کرنا چاہیے کہ اب اٹھ جا اور فجر پڑھ لے. یہ جنگ چل رہی ہے. اب اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس میں کہ جب تم کسی معاملے میں تنازع کا شکار ہو جاؤ تو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو اور پھر وہ جو حکم دے اس پر عمل کرو. اور یہی سچے مومن کی پہچان ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنے دل کو اس طریقے سے کر دے کہ ہمارا دل پاک ہو جائے, ہمارا دل صاف ہو جائے. اور پھر کیسی فضیلت ملتی ہے اللہ والوں کو. یہ بخاری کی مسلم کی حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, ابو ہریرہ کی روایت, کہ اللہ رب العزت جبریل کو بلاتا ہے. جبریل, میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تو بھی محبت کر. جبریل آسمان والوں کو آواز دیتے ہیں, اے آسمان والوں, اے اہل سما, اے ملائکہ, اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. جبریل بھی کرتے ہیں, تم بھی کرو. پھر وہ زمین میں مقبول عام ہوتا ہے. یعنی کسی کی بھی شہرت, کسی بھی ولی کی, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اولیاء اکرام میں سے ابو بکر ہو, عمر ہو, عثمان ہو, علی ہو, کوئی بھی ہو, ان سب کی شہرت پہلے آسمان پہ ہوتی ہے پھر زمین پہ ہوتی ہے. ان کے مقام کو پہلے آسمان والے جانتے ہیں پھر زمین والے جانتے ہیں. اور اسی لیے تو سبا سنابل شریف میں میر عبد الواحد بلرامی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں جبریل امین آئے. تو جبریل نے پوچھا, حضور یہ عمر ہے؟ یہ شروع کا دور تھا جب بس اسلام کا آغاز بھی ہوا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد والے دور. تو میرے آقا نے تعجب سے جبریل سے پوچھا, جبریل تم نے عمر کو کہاں سے جانا؟ ایسا ہوتا ہے نا بھائی, مثال کے طور پہ اب آپ اتنے لوگ ہیں, اب میں پہلی مرتبہ ان سے ملا اور پہلی مرتبہ مل کر کے میں جو ہے وہ ان سے ایسی بات چیت کرنے لگا, تو اب ہمارے سہیل بھائی سوچیں گے یار یہ فرسٹ ٹائم عبد الواسع بھائی سے یہ ملے ہیں اور بات ایسی کر رہے ہیں کہ جیسے کہ مجھ سے بھی پرانی دوستی. تو ان کو تعجب تو ہوگا نا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تعجب کیا کہ جبریل تم نے عمر کو کہاں سے جانا؟ میرے آقا کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, زمین والوں سے زیادہ عمر کی شہرت آسمان والے میں ہے. اور پھر میر عبد الواحد بلرامی کے وہ جملے, اللہ اکبر. میرے آقا نے کہا, جبریل عمر کی کچھ فضیلت بیان ہے. یعنی اپنے ولیوں کی فضیلت سننا مصطفیٰ کو بھی پسند ہے. عمر کی فضیلت بیان کرو. اب کیا کہتے ہیں جبریل, سنیے, یا رسول اللہ, عمر کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ نے مجھے جو عمر دی ہے, اگر میں اس پوری عمر میں عمر کی فضیلت بیان کرتا رہوں تو میری عمر ختم ہو جائے لیکن عمر کی فضیلت ختم نہ ہو. اللہ نے تو شان دی ہے عمر فاروق اعظم کو, سبحان اللہ. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, یہ اللہ والوں کی شان ہے. اچھا, پھر زمین والوں میں اللہ بعد میں مقبول کرتا ہے ولیوں کو, بعد میں مقبول کرتا ہے. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ زمین والوں میں تو مقبول کرتا ہے لیکن کچھ لوگ نہیں مانتے. کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی ہم بھی تو زمین والے ہیں, ہم نہیں مانتے غوث اعظم کو, کہیں ہے منکرین, ہم نہیں مانتے خواجہ صاحب کو, ہم نہیں مانتے بابا شریف الدین صاحب وردی کو, ہم نہیں مانتے یوسف بابا کو. وہ کہیں گے, تو سنو, ان کے کہنے سے کبھی آپ حدیث کو غلط مت سمجھنا. حدیث تو صحیح ہے لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ پاک, اس کے فرشتے پاک, جبریل پاک, اہل سما پاک, اور زمین میں جن کے دل پاک ہے اللہ انہیں دلوں میں ولیوں کی محبت عطا فرمائے. اب وہ ان کے دل کی پلیدی ہے, ان کے دل میں کچھ گڑبڑ ہے, پمپنگ سسٹم ان کا صحیح نہیں ہے, یا
دل میں سوراخ نہیں بہت بڑا ہول ہے جو گندا اور اچھے پانی خون کی صفائی نہیں کر پا رہا تو وہ اپنے دل کی اصلاح کرے. ولی کا مقام تو وہی ہے, ولی کی عظمت تو وہی ہے. ہم کیا اللہ والوں کی شان جانے, ہم کیا اللہ والوں کے مقام کو جانے, لیکن اللہ والا بنتا کیسے ہے؟ اللہ والا بنتا ویسے ہی ہے جب اپنے نفس کو قربان کر کے اللہ کے حکم کا پابند کر دے. جی, اپنے نفس کو مٹانے والا اللہ والا بنتا ہے, اپنی خواہشات کو پورا کرنے والا اللہ والا نہیں بنتا. سمجھ میں آئی بات؟ جو پسند ہے اس پسند کو ٹھکراتے ہیں. اور آپ کو میں کیا بتاؤں, حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے خادموں کے ساتھ, پیاس لگی, کہا پانی لاؤ. پانی آیا. اب جیسے ہی پانی دیکھا رونا شروع کر دیا. ساتھی حیران ہے. وہ جو پانی لے کر آیا نے کہا حضور پہ گستاخی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا. کہا کیوں رو رہے ہو آپ؟ وہ سسکیاں لے کے رونے لگے. راوی بیان کرتے جو قریب تھے کہ ان کے ریشے مبارک تر ہو گئے. تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کی حدیث یاد آ. کہا کیا؟ کہا میں نے اپنے غلام سے پانی مانگا لیکن غلام نے پانی میں شہد ملا کر دیا. مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی. ایک مرتبہ حضور بیٹھے تھے اور اس طریقے سے کسی چیز کو اپنے سے دور کر رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ دنیا ہے جو میرے سامنے بن سور کر آ رہی تھی, میں اسے اپنے سے دور کر رہا تھا, لیکن اے ابو بکر میرے بعد آنے والے اسے دور نہ کر سکے. میرے بعد آنے والے اسے دور نہ کر سکے, اس میں پھنس جائے. کہا مجھے وہی چیز یاد آ رہی ہے کہ ایک وقت تو وہ تھا کہ جب پانی ہمیں نصیب نہیں ہوتا تھا, آج پانی کے ساتھ ہمیں شہد بھی مل رہا ہے اور ہم دنیا میں پھنس گئے. اور مقام احد پر بھی میرے آقا نے جو خطبہ دیا تھا اس میں بھی یہی کہا تھا کہ مجھے میرے بعد میری امت پر اس بات کا خوف نہیں ہے کہ وہ شرک کرے گی, لیکن ہاں اس بات کا خوف ہے کہ دنیا ان پر غالب ہو جائے گی. وہ دنیا کے لالچی بن جائے گی, دنیا کی ہوس کے شکار ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا داری سے بچائے, ہمیں اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلے. اور فیضان اولیاء یہی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے نفس کو مارا, اپنے نفس کو کچلا, اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کیا, اے اللہ والو کہ محبت کرنے والوں تم بھی اسی طریقے سے کرنے لگے. آج تو اللہ والوں کا صرف نام باقی ہے, ان کی محبت کے دعوے باقی ہیں, ان کے نام پہ نظر و نیاز باقی ہے, لیکن ان کے کردار, ان کی سیرت, ان کے کیریکٹر سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں, بہت دور ہو چکے ہیں. آج ضرورت ہے کہ سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ آپ کو یہی پیغام دیا جا رہا ہے اس پلیٹ فارم سے کہ اللہ والوں کی حقیقی غلامی اختیار کرو, کہ صرف ان کے نام پہ نظر و نیاز مت کرو بلکہ ان کے کیریکٹر کو بھی اپنانے کی کوشش کرو, ان کی سیرت کو بھی اپنانے کی کوشش کرو. اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے قدموں تلے دنیا کو روندا اسی طریقے سے دنیا کو کچل ڈالو, اپنے نفس کو کچل دو, اپنی خواہشات کو کچل دو اور پھر اللہ کے بندے بن جاؤ. نفس کے بندے مت بنو بلکہ اللہ کے بندے بنو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب یہ پوزیشن ہو جائے گی نا تبھی ہم یہ کہہ سکیں گے میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ. اس کے بغیر نہیں کہہ سکتے بھائی. جس کی جان رسول ہو وہ دنیا کی لڑکیوں کو جان کہتا پھرے, جس کے دل حضور ہو وہ دنیا کے لوگوں کو کہتا تو میرا دل ہے, تو میرا جگر نہیں. یہ اسی وقت ہوگا جب جان اور دل دونوں ہم قربان کرتے ہیں. میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ, بے سو جان سے قربان یا رسول اللہ, بے سو جان سے قربان یا رسول اللہ. میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ, بے سو جان سے قربان
رسول اللہ بسو جان سے قربان یا رسول اللہ بسو جان سے قربان یا رسول اللہ جو دکھ سہ رہا جو غم سہ رہا ہوں کہوں کس کو جا کر میرے پیارے آقا اللہ کا عرفان پیغمبر سے ملا ہے.
مجھ کو جو مقدر بھی تیرے گھر سے ملا بتا دے کوئی کسی اور سے بھی کچھ پایا بتا دے کوئی کسی اور سے بھی کچھ پایا جسے ملا جو ملا وہ ملا مدینے سے
ربك فترضى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ياسين طه يا أيها المزمل يا أيها المدثر ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر وإنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار گنبد خضرا اگرچہ پھر میری دنیا میں شام ہو جائے میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ یہ دوا نہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ بڑی غریبی ہے بڑی غریبی ہے آقا مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے آسلطان سے دور ہو گئے ہیں بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں تمہارے آسلطان دور ہو گئے جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے آپ کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غلاموں کی عید ہو جائے اگر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے ساری مستی مدینے
تڑپتا ہے مدینہ دیکھ لے مدینہ دیکھ لے رضوان یا رسول اللہ جان سے قربان یا رسول اللہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ مدینہ دیکھ لے رضوان یا رسول اللہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ کس کو مدینے جانا ہے؟ مدینے جانا ہے نا؟ دیکھیے جب تک یہ دنیا کا اصول ہے میرے آقا کی شان تو الگ ہے لیکن دنیا کا اصول ہے کہ ماں بھی اس وقت تک کہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی جب تک کہ ماں بچہ روتا نہیں ہے یا نہیں بولو بھائی ہے نا یہ بات تو مجھے آپ بتائیے کہ اگر ہمیں حضور کے روضے پہ جانے کی تڑپ ہے حضور کے روضے پہ جانے کا اشتیاق ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا صدا بھی تو لگانی پڑے گی صدا بھی تو لگانی پڑے گی نا تو جس کو جانا ہے وہ میرے ساتھ مل کر کے اپنی حاضری کے لیے تمنا کرے
دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر بسا اس ذکر دی برکت نال میری قبر بسا بستر مدینے میں دیکھ لیتا ہوں مدینے کا مسافر جو کہیں دل میرا ہو بے چین مدینے والے والے محرومی یہ قسمت کہ میں پھر اب کی برس مدینہ ہو کر سب چلے مدینے کو میں چاہوں خدا نہ کرے دل روتا جانے جد لوگ مدینے دل کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیگائی ہو سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لئی لج پانا لج رکھ لئی لج پانا خالی نہ اٹھا دینا لج رکھ لئی لج پانا خالی نہ اٹھا دینا مرادیں مل رہی ہیں کون کہتا نہیں ملتا کون کہتا نہیں ملتا کون کہتا نہیں ملتا مانگنے کا شعور دیتے ہیں
ارے جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں گنبد خضرا کے ہنسی جلوے روشنی دور دور دیتے ہیں میرے آقا گناہگاروں کے بخش جرموں قصور دیتے ہیں مانگنے والا ہو اگر کوئی تو میرے آقا ضرور دیتے ہیں پھرتا ہے مارا مارا سرکار دی محفل جھولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ نہیں لج پالا خالی نہ اٹھا دینا اور صائم دی تمنا ہم نعت کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ کیا پاگل ہے، بس حضور کی نعت پڑھتے سنو ہم کیوں پڑھتے ہیں اور اب تک بھی اگر نہیں سمجھے ہو تو اب سمجھ لو میں نعت تیری پڑھنا
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, गौस का दामन, नहीं छोड़ेंगे, राजा का दामन, नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह बाकी जो फरमाइशें हैं, तमन्नाएं हैं, वो कल के लिए। अब देखना है कि इश्क रसूल जागा या नहीं। देखिए हमारी तो कोई कमाई नहीं, हमारी तो दौलत ही है, हमारी तो दौलत ही है। मैं आप साथियों से नाराज नहीं हो रहा हूँ, बल्कि एक तहरीकी जहन और तहरीकी मिजाज देने की बात है। वरना तो एक आदमी भी नहीं बैठे तब भी मैं पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अकेले में भी पढ़ता हूँ। और ये कोई झूठी बात नहीं, मिंबर रसूल पर जो मजा अकेले में आता है वो अलग ही होता है। कभी आप भी पढ़ कर देखो, कभी आप भी पढ़ कर देखो के नाते तन्हाई में जो मजा आएगा। हुजूर सुन रहे हैं, आप सुना रहे हैं, हुजूर सुन रहे हैं, आप सुना। कभी ऐसी भी महफिल सजाओ, यहाँ तो फिर भी माशाअल्लाह हमारे अब्दुल वासिर भाई और हमारे सोहेल भाई, इन लोगों ने तो बहुत लोगों को जमा कर दिया। हम तो अकेले में पढ़ने वाले लोग हैं, अकेले। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने बड़ी मोहब्बत से सुना। और कल की महफिल कहाँ है? कल तो जबल पे है। जबल पे चढ़ना तो ये भी बड़ा मुश्किल होता है ना? जमीन पे लोग नहीं आ रहे तो पहाड़ पे कहाँ आएंगे? तो कल जबल शिबली, मस्जिद जबल शिबली पर झरने को जिर्रा बोलते हैं। तो झरने पर इंशाअल्लाह ताला महफिल होगी और आपसे गुजारिश है कि आप उस महफिल में जरूर शामिल हो। और दो तीन बातें मैं आपसे अर्ज करूंगा। देखिए हुजूर की मोहब्बत की असल है, यही नमाज में भी चाशनी देते, यही जिंदगी में मजा देती। अगर हुजूर की मोहब्बत हटा दो ना तो सब ढांचा है, सब दिखावा है, सब खोखला है। इस मोहब्बत को जगाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी इस्लाह अकायद, इस्लाह आमाल की तहरीक है ही। लेकिन हमारे अमीर कहते हैं कि सुन्नी दावत इस्लामी अहयाए इश्क रसूल की तहरीक है। हमारा तो पहला मोटिव हुजूर की मोहब्बत दिल में पड़े, हुजूर का इश्क दिल में पड़े। और पूरी दुनिया में हुजूर के इश्क को फैला रही है, हुजूर की मोहब्बत को फैला रही है। तो आप इस तहरीक के मुबल्लिग बनो। कई ऐसे नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ उनके चेहरे नबी की सुन्नतों से खाली। मोहब्बत आती है ना तो फिर चेहरे भी सज जाते हैं, फिर नमाजों की पाबंदी भी हो जाती है, फिर अमामे भी सज जाते हैं, फिर गुनाहों से नफरत भी हो जाती है। तो मैं उम्मीद करूंगा, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं तो बस आपके दिल पर छोड़ देता हूँ। आप जाने, आपका दिल जाने। कि मैंने शुरू में भी कहा था ना, किसी और से पूछने ही मत जाओ, अपने दिल ही से पूछ लो, दिल बता देगा कि कौन कितने पानी में, कौन कितने पानी में, दिल ही बता देगा। नमाजों की पाबंदी करें। सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में हर हफ्ते को नया मोती मस्जिद में तशरीफ लाएं, जहाँ जो मरकज है सुन्नी दावत इस्लामी का, वहाँ पर आए, पाबंदी से खुद भी आए, दूसरों को भी लाएं, अपनी माँ बहनों को भी इस्लामी माहौल दें, घर का माहौल अच्छा करें, नाच गाने बाजों से दूर रखें, इसलिए कि गाना निफाक पैदा करता है। जो म्यूजिक है, गाना है, ये दिलों में निफाक पैदा करता है। सलातो सलाम से पहले गौसे आज़म की बारगाह में इंशाअल्लाह कल आप समझे टाइम ज्यादा हो गया है। मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल पढ़ता हूँ, मैं अल्लाह ने चाहा तो आप लोग जबरदस्ती करते हो। बेशक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। कभी कभी हम पर भी छोड़ दिया करो। इधर रसूल हमारा रसूल आज़म है, उधर इमाम हमारा इमाम आज़म है। खुदा की इनायत से
ملا وہ بھی غوث اعظم ہے جیلانی 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 میرے میرے رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم میرے میرے رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم میرے میرے رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم میرے میرے رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم میرے ذکر سے بنے ہیں میرے نام غوث اعظم جیلانی 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 تو علی منظور بازو تو رسول حق کی خوشبو علی منظور بازو تو رسول حق کی خوشبو خوشبو بتا رہی کہ جنت کے پھول ہیں چہرہ ہی بولتا ہے کہ آنے رسول ہے حق کی خوشبو تو علی منظور بازو تو علی منظور بازو رسول حق کی خوشبو تو علی منظور بازو رسول حق کی خوشبو تو علی منظور بازو رسول حق کی خوشبو میری ذات میں بزرگی ہے تمام غوث اعظم جیلانی 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 نصیب سے ایسا نظر آئے آنکھوں کو بند کروں تو مدینہ سجدہ جہاں کروں وہاں کعبہ نظر آئے سر جو اٹھاؤں گنبد نظر آئے جو نظر کو اٹھا کے دیکھوں تو سامنے مدینہ نظر اٹھا کے دیکھوں تو سامنے مدینہ جو نظر اٹھا کے دیکھوں تو سامنے مدینہ جو نظر اٹھا کے دیکھوں تو سامنے مدینہ میرے عشق زور یہ مقام غوث اعظم جیلانی 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 میرے راستے میں آ کر کبھی مشکلیں نہ کرے پریشان کر دے پریشانیوں کو پریشان دل ہے میرا غوث اعظم میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے کہ ہے آپ مشکل کشا غوث اعظم راستے میں آ کر کبھی مشکلیں نہ کرے میرے راستے میں آ کر کبھی مشکلیں نہ کرے میرے راستے میں آ کر کبھی مشکلیں نہ کرے میرے راستے میں آ کر کبھی مشکلیں نہ کرے
جہاں کرتے ہیں کعبے کا تمام، اور آفتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا تمام، شمع تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا، شمع تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا، ہمارے غوث وہ ہیں کہ جب چاند نکلنا چاہتا تو پہلے بارگاہ میں آتا، حضور اجازت ہے، میرے غوث کہتے نکل جاتا، سورج نکلنے سے پہلے اجازت لیتا، ڈوبنے سے پہلے اجازت لیتا ہے، انہی کے لطف سے روشن مہ مہر اور انجم ہے، انہی کے لطف سے روشن مہ مہر اور